والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اسلام میں ایک مسلمان کی بہت سارے ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرضی اور کچھ استحبابی۔ فرضی ذمہ داریاں ان میں سے ایک ضروری ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت الاولاد۔ اولاد اگر کسی بھی صاحب اولاد سے یعنی کسی بھی والدین سے اگر آپ پوچھیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے کہ کتنی اولاد ہے اور ان کی کتنی عمر ہے، تو اگر اپنی تفصیل کہ یہ کتنی عمر ہے اور کتنی اولاد ہے اگر وہ تفصیل بیان کریں تو وہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ جوانی کے بعد کافی عرصہ نوکری ڈھونڈتا رہا اور پھر جب استطاعت پیدا ہو گئی شادی کرنے کی پھر کافی عرصہ تک رشتہ ڈھونڈتا رہا، والدین دیکھتے رہے، رشتہ دار بھی دیکھتے رہے، دوست اور ساتھی جن سے تعلق تھا ان کو بھی اطلاع دی گئی کہ فلان کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں، تو ایک گھر پیغامی نکاح بھیجتے ہیں، وہاں پہ بات نہیں بنتی، پھر دوسرا گھر پیغامی نکاح بھیجتے ہیں، پھر دوسرے شہر میں پیغامی نکاح بھیجتے ہیں۔ کافی عرصہ محنت اور زحمت کرنے کے بعد پھر کسی ایک گھر میں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھا ہے تقدیر میں وہاں پہ بات بنتی ہے، اور پھر کافی عرصہ منگنی شادی اور پھر رخصتی میں گزرتا ہے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ بیچارہ زحمت اٹھاتا ہے، مال جمع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ حق مہر اور جو زیورات وغیرہ ہے اس کا یہ بندوبست اور انتظام کرتا ہے۔ پھر رخصتی کی نوبت آتی ہے، پھر ولیمے کا موقع آتا ہے، اس پر بھی کافی اخراجات اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بیوی کی نعمت سے نوازتے ہیں، یہ زوج بنتا ہے، شوہر بنتا ہے، اور ایک عورت اس کی بیوی بنتی ہے۔ پھر ان کے باہمی تعلقات سے کچھ مہینہ گزرنے کے بعد پھر ہسپتالوں کا چکر لگانا شروع ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا بیوی حاملہ ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی ڈاکٹر ڈھونڈیں، ڈاکٹر تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر 1 سال تک تقریباً وہ ہسپتالوں کا چکر لگانا پڑتا ہے اس کو، اور پھر نارمل یا آپریشن کے ذریعے سے یہ باپ بنتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اولاد دیتے ہیں، اور یہ والد بنتا ہے اور عورت والدہ بنتی ہے۔ پھر کئی عرصے تک اس بچے کی تربیت، اس کی زبان نہیں ہے، وہ کبھی روتا ہے، چیختا ہے، سونا نہیں دیتا، اس کے کان میں تکلیف ہے، بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ پھر کافی عرصہ محنت کرنے کے بعد پھر وہ اولاد چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی ہے، پھر بھی کافی عرصہ انسان کو زحمت اٹھانا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر سمجھ بوجھ رکھنا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ 8 سال 9 10 سال کی عمر کو اولاد پہنچتی ہے۔ اس کے بعد
پھر والدین کیا کرتے ہیں، صرف ان کو اپنے بچوں کے کھانا پینا اور لباس کی فکر ہے کہ ان کو اچھے سوٹ دے دیا جائے اور عمدہ قسم کا کھانا ان کو کھلایا جائے، اور کسی اچھے سے اچھی سکول جس کی بہت ہی زیادہ مہنگے فیس ہو وہاں پہ بچے کو داخل کیا جائے، تاکہ برادری میں، سوسائٹی میں پتہ چل جائے کہ فلان کا بیٹا جو ہے نا فلان سکول میں جس کی فیس 25,000 ہے، 35,000 ہے، 45,000 ہے، وہاں پہ جو ہے نا میرا بیٹا پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ سکول والے اس کو کیا تعلیم و تربیت دیتے ہیں؟ بچے کے ذہن میں روزانہ کون کون سی نئی باتیں پیدا ہو رہی ہے، بچے کی سوچ کیا ہے، بچے کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اس کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے، بس بچہ ہے، بچہ ہونے چاہیے۔ کیا اس کا عقیدہ ہے، عمل اس کا کیا ہے، اور اس کا اخلاق کیا ہے، تربیت اس کی کیا ہوتی ہے، گھر میں ہم نے جو اس کو سہولیات دی ہوئی ہے، گیمز وغیرہ، اس سے وہ کیا تربیت لیتا ہے۔ یہ بچہ جس کی خاطر ہم نے اتنی تکالیف اٹھائی، اتنی زحمت اور مشقات اٹھائی ہے، اس کے لیے ہم نے مستقل گاڑی خریدی ہے، ڈرائیور رکھا ہے، مہنگے فیس ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، بس مقصد یہی ہے کہ بس اس کی صرف فزیکی اور جسمانی تربیت ہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے اس میں قوت بازو پیدا ہوگی، سب سے پہلے اس کا کام ہے والدین کی تحقیر، ان کی نافرمانی، ان کی تذلیل، ان کا مذاق اڑانا اور ان کی بات نہ ماننا اور درد سر کا سبب بننا۔ کیا اتنی جو لمبی زحمات اور مشقات کے سلسلہ تم نے جو اٹھایا ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ بچہ اس کو تم پالو گی، اس کی تربیت کرو گی جسمانی، اور بڑے ہوگا جب ثمر اور پھل دینے کے موقع آتا ہے تو اس کو تم اس کے حال پر چھوڑ دو گی، یا اس کو ان دینی اداروں کی تم تعلیمی اداروں کے حوالے کر دو گی جہاں پہ ان کو سیکولر تعلیم دی جاتی ہے، غیر اسلامی تعلیم، جہاں پہ عشق، عیاشی، موسیقی، ساز سرود، گانا بجانا اور غلیظ سے غلیظ اور شقی سے شقی، بدبخت سے بدبخت لوگوں کی تاریخ اور ان کی سوانح حیات، اور ان بدبخت اور بدمعاش اور ظالم اور اللہ کے دشمنوں کو ان کے سامنے آئیڈیل بناتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی شکل، ان کے لباس، ان کے رہن سہن، ان کے عادات، ان کی تقالید، ان کی عیاشیاں، ان کی بدمعاشیاں، وہی تمہاری بچوں کے لیے پھر آئیڈیل بنیں گی، اور ان اداروں کے حوالے کرتے اور تم خوش ہو کہ میرا بیٹا جو ہے نا بیٹی کسی مہنگے سے مہنگے سکول یا کالج میں پڑھ رہا ہے۔ یہ سفہ واللہ، یہ ایسا کم عقلی اور بیوقوفی ہے کہ اس سے بڑا بے عقل انسان کوئی نہیں ہے، اور اس بے عقلی میں بہت سارے ہمارے اس معاشرے کے لوگ مبتلا ہیں، ہمارے اس معاشرے کی اکثریت لوگ اس بے عقلی کا مبتلا ہے۔ اگر یہ ذرا سوچیں تو یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، اس حال میں کہ اسلام کی روح سے اگر دیکھیں، اولاد جہاں یہ ایک نعمت ہے وہاں یہ بہت بڑی ایک امانت ہے، یہ نعمت بھی ہے اور بہت بڑی ایک امانت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، بیوی اور اولاد کی دو تصویر اور درخ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیش کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو جنتی ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کا کام نہیں ہے کہ صرف لمبے تسبیح پکڑ لے اور کہیں کہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، بس مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں۔ نہ، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی مکمل کرتے ہیں اور باقی لوگوں کی تکمیل میں بھی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا اپنے اولاد اور بیوی کے بارے میں فکر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی بیوی دے اور ایسی اولاد دے دے جو ہماری آنکھوں کا ٹنڈک بنے، آنکھوں کی ٹنڈک کا وہ سبب بنے۔ اور والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور جن کو جو ایمان لائے ہیں اور پھر ان کی اولاد نے ایمان میں اپنے والدین کی پیروی کی، تو ما التناهم من عملهم من شیء، ان کی نیکیوں کی اجر میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسب رہین، ہر شخص اپنی اعمال، کرتوت اور کردار کی بدلے میں گروی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کی جو ذمہ داری ہے اس کی بھی ایک حد ہے، والدین اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں گی پھر بھی اولاد
اصلاح نہیں ہوتی تو پھر حرج نہیں ہے، والدین قیامت کے دن اللہ کے ہاں ذمہ دار نہیں ہوں گی، پھر اولاد اپنے اعمال اور کردار کے بدلے میں گروی ہے اور والدین اپنی کردار اور اعمال کے بدلے میں گروی ہوں گے۔ اور دوسری تصویر اور رخ اولاد کا قرآن کریم میں یہ ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیوی اور بعض اولاد تمہارا دشمن ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولادی آزمائش، امتحان اور فتنہ ہے۔ اگر اولاد کی تربیت کی جائے اور بیوی کی تربیت کی جائے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے، دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب ہے۔ اگر ان کی تربیت نہ کی جائے تو بس یہ دشمن ہے، دنیا میں بھی بدنامی کا سبب ہے اور قیامت جب قائم ہوگی تو وہاں پہ بھی یہ جہنم میں جانے کے سبب بنیں گے۔ جیسے کہ کسی ایک بیٹا یا بیٹی کو کہا جائے گا کہ تم جہنم چلے جاؤ، وہ کہے گا کہ اللہ میں تو جہنم نہیں جاؤں گا، یہ جو میرے والد صاحب ہیں انہوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ انہ کان راعیا فضیع رعیتہ، یہی تو ہمارا نگران ہوا کرتا تھا، یہی ذمہ دار تھا اور یہی ہمارا کفیل ہوا کرتا تھا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس نے ہمیں برباد کر دیا، ہمیں بگڑتی ہوئی دیکھا ہے، صراط مستقیم سے منحرف ہوتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن کچھ نہیں کہتا تھا۔ فادخلہ النار قبلنا، ہم سے پہلے اس کو جہنم میں بھیج دے، اس لیے کہ اس نے اپنی رعیت میں خیانت کی ہے، پھر ہمیں جہنم میں بھیج دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری بات ٹھیک ہے، اس کو سب سے پہلے جہنم میں بھیج دو۔ تو یہ والد جو پابند صوم صلات ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر اپنے اولاد کے بارے میں اس نے صرف اس کی فزیکی تربیت کی ہے، جسمانی تربیت کی ہے، اس کی دینی اور روح کی طرف، روحانی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے کہا بچے ہیں کوئی بات نہیں، بچپن میں ایسا کام ہوتا رہتا ہے، جوانی ہے، وہ بچپن میں بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، بلوغت کے بعد پھر جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، بچپن میں کیا ہے ٹھیک ہے، بچے ہیں، بچوں کی ایسی عادت ہوتی ہے تو بچے تو غلطی کرتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں اس کی غلطیوں سے یوں اس نے چشم پوشی کیا، اور جب بڑا ہوا، بالغ ہوا، پھر شہوات کی انحراف کے راستے میں چلا گیا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جوانی ہے، جوانی میں ہم سے تو بھی غلطی ہوتی تھی، جوان ہے کوئی بات نہیں، جب 40 سال کا ہو جائے گا تو پھر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی جو تم بہانہ پیش کرتے رہے، یہی اولاد تمہاری گریبان پکڑ لے گی، قیامت کے دن اللہ کو کہے گی یہی تو نگران تھا، اس نے ہمیں برباد کر دیا تھا، اس کو پہلے جہنم میں بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے بالکل اس کو جہنم میں بھیج دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے علموہم وادبوہم، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو کیسے جہنم سے بچاؤ گی؟ اپنے اولاد کو تعلیم دیا کرو اور ان کو آداب سکھایا کرو۔ علم سے مراد شرعی علم ہے، وہ علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہو، اللہ کی خشیت انسان میں پیدا ہوتی ہو، ان کو علم سکھایا کرو اور آداب سکھایا کرو، جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم سے ہی بچ جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص، ہر ایک زندہ اور مکلف انسان، بالغ انسان، وہ نگران ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ الرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر میں یہ نگران ہوتا ہے اور کل گھر والے اس کی رعیت ہوتے ہیں، ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولة عن رعیتها، بیوی اپنی شوہر کے گھر میں نگران ہے، ذمہ دار ہے، اس بیوی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، بس پرسی ہوگی۔ والخادم راع فی بیت سیدہ وہو فی مال سیدہ وہو مسئول عن رعیتہ، یہ جو خادم ہے، نوکر ہے، یہ بھی اپنے آقا کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے متعلق بھی اس سے باس پرسی ہوگی۔ والرجل راع فی مال ابیہ، ہر لڑکا جوان اپنے والد کی مال میں ذمہ دار اور نگران ہے، اور اگر اس نے کوئی خیانت کی تو اسے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔
پھر آپ نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور اس کی نگرانی کے متعلق اس سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، باز پرسی ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، رواہ البخاری و مسلم۔ جس شخص کو اللہ نے نگران اور ذمہ دار بنایا کچھ لوگوں کا اور اس نے اپنی رعیت کے حق میں خیانت کیا، تو جس دن وہ مرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جنت کو حرام کر دیں گے۔ یہاں پہ نمازی ہوگا، پابند صوم و صلاۃ ہوگا، پابند زکوٰۃ ہوگا، حج، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنی رعایا کے متعلق، ان لوگوں کے متعلق جو اس کی تربیت میں ہے، جن کا یہ نگران ہے، جن کا یہ کفیل ہے، جن کا یہ مسئول ہے، جن کی تربیت کرتا ہے، جن کی تربیت اس کی ذمہ ہے، ان کے حق میں یہ خائن ہے۔ کیا خائن ہے؟ ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، معصیت کے اسباب کو خود فراہم کرتا ہے۔ معصیت کیبل گھر میں لگایا ہے، ٹی وی خریدا ہے، نیٹ ہے، ہر بیٹا اور بیٹی کو اس نے الگ کیمرہ دیا ہوا ہے، اور بیٹا موبائل پکڑا ہوا ہے، سارا دن اس کی گپیں ہوتی ہے، کبھی والد نہیں پوچھنے کہ بیٹا اتنی گفتگو کس کے ساتھ؟ بالآخر اس میں بھی پیسہ لگتا ہے جو ہم کماتے ہیں، اس کے متعلق اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہوتا ہے۔ آپ ماہانہ جو اتنے پیسے مجھ سے لیتے ہیں کہاں پہ لگاتے ہیں؟ نہیں پوچھنے نہیں، یہ عائب ہے برادری میں، برادری میں عائب ہے، جوانی ہے، اس کو مستی کرنے دے دیں۔ بیٹی فون پکڑ لیتی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک لگی رہتی ہے، کبھی ماں کو پوچھنے کی توفیق ہوئی نہیں ہے کہ بیٹی ابھی تو نہ تمہاری منگنی ہوئی ہے نہ تمہاری شادی ہوئی ہے، تم کنواری لڑکی ہو، اتنی گفتگو کس کے ساتھ؟ اگر کبھی پوچھنے کی توفیق ملے تو بیٹی کہہ دیتے میری سہیلی ہے، اس سکول میں کسی کے ساتھ میری دوستی ہے، اس کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں۔ کبھی ماں نے گفتگو کے دوران فون پکڑ کر نہیں سنا کہ آواز مرد کی ہے کہ کسی عورت کی ہے۔ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ وہو غاش لرعیتہ، یہ خیانت ہے اپنی اس رعیت کے حق میں۔ بیٹی کے حق میں یہ خیانت ہے، بیٹے کے حق میں یہ خیانت ہے۔ بگڑتے ہوئے دیکھتے ہو اور بگاڑ کے اسباب کو خود فراہم کرتے ہو، اور اس کو پھر شفقت کا نام دیتے ہو کہ اولاد کے اوپر خیرخواہی یا شفقت ہے۔ واللہ شفقت نہیں ہے، وہ تو جوانی ہے، اس کے عقل پر جوانی کے پردہ ہے، وہ نہیں سمجھتا۔ کل اس کو ندامت ہوگی جب بڑا ہوگا، یا جب اس کی موت آئے گی تو پشیمان ہوگا، پھر تمہاری گریبان پکڑ لے گی یہی اولاد۔ اور یہ قصہ کہانی نہیں ہے زلیخا یوسف کا، یہ قرآن اور سنت ہے، یہ قرآن اور سنت کے نصوص ہے۔ اللہ کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے کہ اولاد کے متعلق سوال ہوگا، یہ خیانت ہے اولاد کے حق میں، یہ خیانت ہے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اکثر اولاد کی بگاڑ میں جو سب سے اہم کردار ہے والدین کا ہے، سب سے اہم کردار، اس لیے کہ بچہ جب تک کہ جوان ہوتا ہے، 20 سال 25 سال کو جب اولاد پہنچتی ہے، تو اس عرصے میں اس کے مختلف کیفیت ہے، کنڈیشن ہے۔ کچھ سالوں میں اس کا کام ہے تقلید، نقالی، جو والدین کرتے ہیں وہی بچہ کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا اپنے بچوں میں، جب 1.5 سال سے بچے کی عمر جب اوپر ہو، چلنے پھرنے کی جب قابل ہو، جو والدین کرتے ہیں یا کہتے ہیں وہی بات وہی کام بچہ بھی کرتا ہے۔ آپ 2 سال کے بچے کو کچھ کہیں، اس کو آپ ڈانٹیں یا کوئی اچھے الفاظ استعمال کریں، آپ کے الفاظ کو اسی طرح وہ استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ اس کو پتہ نہیں کہ لفظ کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کا کام ہے تقلید۔ آپ جب جوتا پہنتے ہیں تو بیٹھ کر پہننا شروع کر دیں تو بیٹا بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا، اس کا کام ہے تقلید۔ آپ اگر کچھ پینا چاہتے ہیں، بیٹھ کر کے پینا شروع کرتے ہیں تو وہ بیٹھ جائے گا، وہ بھی اپنی وہ گلاس کا پانی لے کر کے بیٹھ کر کے پینا شروع کر دے گا، اس کا کام ہے تقلید۔ میں نے غور کیا ہے کہ اولاد کی تربیت انتہائی مشکل کام ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اولاد کے متعلق ذمہ دار اگر سمجھ لے کہ میں دنیا اور آخرت میں ان کے متعلق ذمہ دار ہوں، مسئول ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا،
یہ میرے عزت کی بھی سبب بن سکتی ہے اولاد، اور میری ذلت کی بھی سبب بن سکتی ہے. یہ نجات کی بھی سبب ہے اور خسران کی بھی سبب ہے. اگر یہ احساس اور ذمہ داری کا یہ احساس اگر انسان اپنی ذہن میں لے لے اور یہ ذمہ داری اٹھائے تو یقیناً کافی سمجھداری سے گھر میں رہنا پڑتا ہے انسان کو. یہ اولاد آپ کے سامنے کیمرے کی طرح ہیں، جو آپ کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا فوٹو کھینچ لیتے ہیں. اور پھر ایک عمر کا وہ مرحلہ ہے اس میں تقلید نہیں کرتے، یہ پھر جو ہے نا وہ آپ کی محبت کو دیکھتے ہیں اور آپ کی غضب اور آپ کے خشم کو دیکھتے ہیں. اور پھر ایک وہ مرحلہ ہے کہ اس میں پھر ان کی تربیت ہوتی ہے تھوڑی سی شدت کے ساتھ. اگر صرف پیار ہی دے دیں گی پھر بگڑ جائیں گے. جب اس کی عمر 10 سال سے اوپر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ، جب یہ 10 سال کا ہوتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے پھر ان کو مارنا شروع کر دو. 10 سال سے پہلے جب بچے کی عمر 10 سال نہ ہو اس کو مارنا شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اگر اتنی سمجھداری ہوتی تو اللہ رب العزت اس کے اوپر نماز فرض کر دیتے. لیکن نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ عقل نہیں ہے اس میں. اس عمر تک اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے انتہائی احتیاط سے. ایک بات اضافہ کر لوں، بچے کی جو عادت بنتی ہے، عادت بننا جب شروع ہوتی ہے وہ 7 سال کی عمر ہے، ویسے سمجھ بوجھ 4 سال سے شروع ہوتی ہے. جب بچے کی عمر 4 سال ہو اب اس میں کچھ نہ کچھ سمجھداری پیدا ہوتی ہے، وہ سیکھنا شروع کرتا ہے. لیکن 7 سال کی عمر تک، 4 سے لے کر 7 سال، اس 3 سالوں کی وقفے میں یہ اپنی عادات کو بھول بھی جاتا ہے. کچھ سیکھتا ہے پھر اس کو بھول بھی جاتا ہے. اگر اس کو کوئی غلط عادت پڑ گئی تو اس کو بھول سکتا ہے، اس کو آپ اس کے ذہن سے ختم کر سکتے ہیں. لیکن جب 7 سال کو پہنچتا ہے تو 7 سال کا عمر اور اس کے بعد یہ سب سے اہم عمر ہے بچے کی زندگی میں. 7 سال کے بعد بچہ جو سیکھتا ہے بھول نہیں جاتا. اپنی زندگیوں پر قیاس کر لیں کہ 7 سال ہونے کے بعد جو کچھ آپ نے کیا آپ کے سامنے ہوا سب آپ کے ذہن میں ابھی. البتہ انسان کی قوت حافظہ اور ذہانت سے اس کا تعلق ہے. بہرحال 7 سال سے بچے کی عادت پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میری بات نہیں اللہ کے رسول کی حدیث سے مستفاد بات ہے، آپ نے فرمایا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو، اس لیے کہ عادت بنتی ہے ان کی اور وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے. صحابہ اکرام اس عمر میں اپنے بچوں سے روزہ رکھوایا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو ایمان سکھاتے تھے. جیسے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کننا تعلمنا الایمان فی الصغر، 55 میں ہی ہم ایمان سیکھتے تھے. 55 کے زمانے میں والدین ہمیں ایمان سکھاتے تھے اور جب ہم بڑے ہوئے تو تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھنا شروع کیا. فازددنا به ایمانا، تو ایمان جو 55 میں ہم نے سیکھا تھا قرآن سیکھنے سے اس ایمان میں اضافہ پیدا ہوا، ترقی پیدا ہو گئی. تو 7 سال کی عمر سے بچے کی عادت بننا شروع ہوتی ہے. پھر ان عادات کو بچہ چھوڑتا نہیں ہے اور 10 سال کے بعد پھر کچھ نہ کچھ سختی بچوں کے ساتھ، سختی زیادہ نہیں لیکن اگر صرف آپ پیار ہی دے دیں گی تو آپ کی جو رعب ہے آپ کا رعب ختم ہو جائے گا. آپ اپنے بچوں کے سامنے کرونا بن جائیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت تربیت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فانہ لہم ادب. اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنا کوڑا ایسی جگہ میں آپ لٹکائیں جو بچوں کو نظر آتا ہو. اور جس ڈنڈے کے ساتھ اپنے بچوں کی کبھی کبھار تربیت کرنی ہے، یہ ڈنڈا بھی ایک استاذ ہے بچوں کے لیے، تو اس کو آپ وہاں پہ لٹکایا کریں جو بیوی بچوں کو نظر آ جائے. بیوی کے بارے میں تو سوال پیدا نہیں ہوتا کوئی بیچارہ اپنی بیوی کو مار سکے اس زمانے میں. اب تو اقتدار خواتین کے پاس ہے لیکن بچوں پر کچھ نہ کچھ بس چلتی ہے. وہ ایک مارے تو وہ 2 مارتی ہے اس کو. وہ پہلے زمانے کی باتیں تھیں کہ لوگ اپنی بیوی کو مار سکتے تھے. بہرحال تو بچوں کو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آپ اپنا ڈنڈا وہاں پہ لٹکائیں کہ جہاں بچوں کو نظر آتا ہو. فَإِنَّهُ أَدَبٌ لَهُمْ، اس لیے کہ اسی ادب سیکھتے ہیں. وہ سوٹی آپ جو لٹکاتے ہیں اس کو دیکھ کر کے بچوں میں رعب پیدا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ مستی کریں گے تو والد صاحب ماریں گے. اتنا تو کم از کم رعب ہونے چاہیے کہ والد صاحب اس حد تک دل باختہ نہیں بچوں کی کہ ماریں گے نہیں، کبھی مارتے بھی ہیں. یہ مار کی تصور اگر بچے کے ذہن میں ہو تو پھر بھی
اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ تربیت کا سلسلہ ہے کہ اس کے بعد پھر شفقت، رغبت اور رہبت، خوف اور رجا دونوں ہونے چاہیے، محبت بھی ہو اور ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ رعب اور دبدبہ بھی بچوں کے اوپر ہونے چاہیے والدین کی۔ پھر بچے کی جو تربیت ہم نے کرنی ہے، 4 میدان میں اولاد کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ التربیت الایمانیہ، ایمانی دینی تربیت، التربیت الخلقیہ، اولاد کی اخلاقی تربیت، التربیت العقلیہ، بچے کی عقلی تربیت، التربیت الجسمانیہ، اور بچے کی جسمانی تربیت۔ یہ 4 میدان ہیں کہ ان میدانوں میں والدین نے اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے اور اس کے متعلق مسئول ہے۔ سب سے پہلا میدان ہے ایمانی تربیت۔ سب سے پہلا جو میدان ہے وہ ایمانی تربیت ہے۔ یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس ٹائم سے ہی اس میدان میں والدین چلنا شروع کرتے ہیں۔ جب بچے پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی آواز جو اس کو سنائی جاتی ہے وہ کون سی آواز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی آواز ہے۔ شیطان کے مقابل میں سب سے پہلی آواز جو اس کو سنائی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کی کبریائی، توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ہی کی تمہاری کامیابی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹانے میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ یہ بھی تربیت ہے۔ کچھ اہل علم تو لکھتے ہیں کہ جو اخلاقی وغیرہ تربیت ہے یہ بھی اس عمر سے شروع ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہ نو مولود جو ابھی پیدا ہوا ہے، جس کے ابھی 2-3 دن ہی عمر ہے، ایک مرتبہ جب روتا ہے اب اس کو دودھ پلاتے ہیں، پھر جب روتا ہے تو اس کے پیمپر آپ چینج کر دیتے ہیں، پھر روتا ہے تو اس کے ساتھ پھر جا کر کوئی بیٹھتا ہے، اس لیے کہ کبھی بچے روتے ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف بچوں کو بھی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، جو بالکل نومولود ہے 1 دن 2 دن ہفتے کا، ان کو بھی احساس ہوتا ہے۔ تو جب اس کو اپنے پاس کوئی نظر نہیں آتا تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے پاس آپ جا کر بیٹھتے ہیں۔ 4تھے بار جب روتا ہے تو اس کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب وہ اس کو عادت پڑ جائے گی کہ وہ اس رونے کو اپنی محبوب ہونے کا سبب بنتا ہے، اس لیے ہمیشہ رونا جو ہے نا اس کی عادت بنے گی۔ تو غرض کہ یہ جو ایمانی تربیت ہے یہ شروع سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی ایمانی تربیت، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سکھانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سکھانا، اسلام کے 5 ارکان کے متعلق اس کو بتلانا، ایمان کے 6 ارکان کے متعلق اس کو بتلانا، آخرت کے متعلق اس کو بتلانا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظمت کے بارے میں اس کو بتلانا۔ یہ قرآن سے مستفاد ہے۔ سورۃ لقمان میں لقمان کی 10 وصیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں درج کی ہے، 10 وصایا، 10 نصیحت ہے تربیت کے حوالے سے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے اپنی بیٹے سے کیا کہا؟ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یا بنیا خطاب سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل یہ بچوں کی ابتدائی ایام میں جوانی میں ہو ان کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ تو سب سے پہلی تربیت جو ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، کہ اپنے بچوں کو توحید سکھانا ہے۔ اور یہ کون سکھائے گا؟ والدین سکھائیں گے، قاری ملا نہیں سکھائے گا، والدین ہی سکھائیں گے، اس لیے کہ والدین کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر۔ وہ اپنے والدین سے مانوس ہے، ان کی باتوں کی قدر کرتا ہے وہ۔ اور پھر شرک کے متعلق بتلانے کے بعد اور توحید سمجھانے کے بعد پھر اس کو کیا بتلانا ہے؟ اپنے حقوق کے بارے میں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اپنے بچے کو بتلانا کہ بچہ تمہارے اوپر ہماری اطاعت فرض ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد تمہارے اوپر ہمارا حق ہے،
اور یہ حق بنتا ہے، یہ ناجائز کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان کی اس پیاری وصیت کو قرآن میں اس لیے ذکر کیا کہ یہ وصیت اللہ کو پسند ہے۔ قرآن تاریخی کتاب نہیں کہ اس میں صرف تاریخی باتیں ہوں، بلکہ تاریخ میں سے جو اچھی اچھی باتیں تھیں اللہ نے اس کو جمع کیا تربیت کی خاطر۔ تو والدین کے حقوق کے بارے میں سمجھانا، اب والدین کے حقوق کے بارے میں اپنے سمجھایا تو بچے کو ایک غلط فہمی لگ گئی کہ پھر ہر صورت میں ہی والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ نہیں، والدین کی اطاعت اور خدمت تو فرض ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر یہ والدین تمہیں شرک پر مجبور کرتے ہیں، شرک پر کہ تم شرک کرو، تو پھر اپنی والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ اچھا، پھر غلط فہمی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے والدین اگر شرک میں ملوث ہے، مشرک ہے اور شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں تو پھر اولاد کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ دے، ان کی کوئی خدمت نہ کرے، ان کے ساتھ دشمنی کرے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، پھر بھی والدین ہی ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، دنیا کی زندگی میں آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، اگرچہ والدین مشرک کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، پھر بھی والدین ہے، تم نے ان کے ساتھ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ تم نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، سلوک اچھا رکھنا ہے، سختی نہیں کرنی ان کے ساتھ، اور اخلاق کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر دعوت بھی دینی ہے تو اخلاق کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے یہ اسلام، اور اس میں کتنے حقوق کا خیال کیا گیا ہے۔ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اور سب سے منفور انسان مشرک ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میری نزدیک وہ منفور ہے، لیکن تمہارے والدین ہیں، تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اس لیے اسلام اور اسلامی ممالک میں دیکھیں والدین کا ایک مقام ہوتا ہے، جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ان کی حیثیت ہوتی رہتی ہے خاندان میں۔ وہ والد ہے، پھر وہ دادا ہے، نانا ہے، پردادا ہے، سب پوری فیملی میں ان کا احترام ہے۔ اور یورپ، غربی ممالک، وہاں پہ دیکھیں 60 سال سے جب عمر اوپر ہوتی ہے تو کوئی ان کو جانتا نہیں ہے۔ فرانس وغیرہ میں تو پھر ان کے لیے جن کی عمر 70-80 سال سے اوپر ہو تو ان کے لیے انہیں ایک رہائش بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ان کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کفر ہے، اسلام تو نہیں ہے۔ بچے نے اپنی والدین کا حق اس وقت ادا کرنا ہے جب اس کو اسلام کے بارے میں سمجھ ہو، اللہ کا خوف ہو کہ اگر میں اپنی والدین کی خدمت نہیں کروں گا اللہ پوچھیں گے مجھ سے، مجھے سزا ملے گی، ان کی اس حق میں جو میں نے غلطی کی ہے، کمی کیا ہے، اس پر مجھے سزا ملے گی۔ آخرت کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، اس لیے والدین کا احترام کرتا ہے۔ وگرنہ برا والدین کیا کر سکتے ہیں بیچارے، وہ مار بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے اپنی جوان اولاد کو، لیکن اللہ کا خوف سبب ہے کہ اولاد والدین مرنے دم تک اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور پھر لقمان نے کہا یا بنیا انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماء ياتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ اللہ کی علم کے بارے میں اللہ کا خوف اپنی اولاد کے دل میں بٹانا چاہتا ہے۔ لقمان کہتا ہے یا بیٹا اگر تمہاری نیکی یا تمہاری برائی ایک رائی کی دانے کی برابر کیوں نہ ہو، وہ کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمان میں ہو، یأتی بها اللہ، تمہاری اس نیکی اور برائی کو اللہ قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ کیا خوبصورت تربیت ہے کہ بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے، بچوں کے ذہنوں میں اللہ کا خوف بٹانا ہے کہ بیٹا میں تمہارا والد یا والدہ ہمیشہ تمہیں نہیں دیکھتا، تم ہمیشہ میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہو، میرے علم میں تمہارے حالات نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر بات، تمہاری ہر حرکت اللہ کے علم میں ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی تم کرو گی تو ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نیکی بھی اللہ کے علم میں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر وہ تمہاری نیکی ایک ذرہ ہوا ہے کہ جب یہ سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی جب کھڑکی میں پڑتی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو ذرات ہے، اگر ہاتھ لگائیں تو احساس نہیں ہوتا، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، وہ رائی کے دانے سے بھی کمتر درجے کی ہے، اس کا حجم اس سے کم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس ذرے کے برابر بھی ایک نیکی ہو وہ بھی تم دیکھو گے قیامت کے دن، اگر ایک ذرے کے برابر برائی ہو پھر بھی دیکھو گے، ضائع نہیں ہوگا۔
ہر چیز اللہ رب العزت گنتے رہتے ہیں. تو انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل او تکن فی الصخرہ او فی السماء یاتی بہ اللہ. سوال پیدا ہوا کہ اتنی ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور بڑی سی بڑی نیکی یا برائی اور پھر اتنی انسانیت، ان تمام کو اللہ کیسے گھیر سکتا ہے؟ کیسے اللہ کے علم میں سب کچھ آ سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے. باریک سی باریک چیز، حقیر سے حقیر چیز کو اللہ دیکھتا ہے. اللہ رب العزت کی عادت ہے دلیل دینا اور ہر بات کی حکمت بتلانا، علت بتلانا اور دلیل پیش کرنا. اور اللہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بھی تربیت اللہ سے لے لیں کہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو دلیل دے دیں مخاطب کو. جب بھی ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہو تو اس کی حکمت بتلائیں. جب بھی ہم نے کسی کو کسی کام سے روکنا ہو تو اس کی علت بتلا دیں کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس میں یہ خوبی ہے، تمہیں روک رہا ہوں، اس میں یہ خرابی ہے، یہ بات جو میں پیش کر رہا ہوں اس میں یہ دلیل ہے، دلیل کے پیش نظر میں یہ بات کرتا ہوں. تو اللہ دلیل دیتے ہیں کہ سب کچھ تمہاری برائی اور نیکی میرے علم میں اس لیے کہ میں باریک بین ہوں اور خبردار ہوں، ہر چیز کے متعلق مجھے خبر ہے. اور پھر لقمان کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا ہمیشہ نماز پڑھنا، نماز کے بارے میں پابندی کرنا ہے، نماز کا خیال کرنا ہے. اور دوسرا وامر بالمعروف، بیٹا جب معاشرے میں نکلتے ہو کوئی بندہ کسی نیکی کے متعلق مقصر ہے، سست ہے تو نیکی کا حکم دے دینا. وانہا عن المنکر، معاشرے میں جو بھی تمہیں منکر نظر آتا ہے اس سے روکنا ہے. اور ہم کیا تربیت دیتے ہیں بچوں کو؟ بیٹا کسی کوئی کام نہیں رکھنا، کوئی تعلق نہیں رکھنا، جو مرضی کر رہے اب اپنے کام سے کام رکھیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بیٹا نیکی کا حکم دینا ہے معاشرے میں اور برائی سے رکنا ہے. اگر یہی تربیت ہم اپنے بچوں کو دے دیں، بچوں میں تو جذبہ ہوتا ہے، تو واللہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کوئی منکر باقی نہیں رہے گا. اگر یہ مسلمان جو اسلام کے دعوے دار ہے اگر یہی قرآنی تربیت اپنی بچوں کو دے دے اور اس کے مطابق تربیت کریں، اس معاشرے میں ایک منکر بھی باقی نہ رہے. قتال جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. پھر وانہا عن المنکر. اور پھر بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دے دیں گے یا برائی سے روکیں گے، ممکن ہے کہ کوئی آگے سے کوئی بکواس کرے، کوئی گالی دے دے، تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا جب تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف ضرور پہنچے گی، اس پر صبر کرنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے. اس راستے میں ظاہر ہے کہ ایک شخص کو جب برائی کرنے کی عادت پڑی ہے، جب آپ اس کو روکیں گے تو کچھ نہ کچھ تو غصہ تو کرے گا وہ، لیکن اس پر آپ نے صبر کرنا ہے. وہ بیچارہ مریض ہے، وہ مظلوم ہے، اس پر آپ کو رحم کرنے چاہیے. جب کوئی ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے اور وہ ٹیکا وغیرہ نہ لگائے، کوئی مسکن دوائی اس کو نہ لگے، جب اس کو درد آتی ہے تو ڈاکٹر کو بھی کبھی گالی دے دیتے ہیں. مریض کبھی ڈاکٹر کو بھی گالی دیتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کو گالی دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر تو غصہ نہیں کرتا اس لیے کوئی بیمار ہے. تو وہ شخص جو گناہ کے اندر ملوث ہے، وہ بیمار ہے، وہ بیچارہ مظلوم ہے. اب اس کے حالت پر رحم کریں، شیطان نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کب تک صبر کرتے رہیں؟ صبر کرنے سے کیا ملے گا؟ لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی اچھی بات ہے صبر کرنا، یہ انتہائی عمدہ صفت ہے، یہ بہت ہی بڑا کام ہے صبر کرنا. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، صبر کرنے والوں کے اجر کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا. سلام علیکم بما صبرتم، جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ صبر ہے. صبر کرنا ہے، ہر مشکل صبر سے آسان ہو جائے گی. یہ تو باتیں تھی حقوق اللہ کے حوالے سے. پھر اب معاشرے میں رہن سہن کا انداز کیا ہونا چاہیے بچوں کا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا کسی سے منہ نہیں پھیرنا. جب کسی بات کرتے ہو تو کسی مسلمان کو حقیر جانتے ہوئے اس سے منہ نہیں موڑنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. ابھی تو تربیت نہیں ہے. جس بچے نے دیکھا کہ والد صاحب کے پاس پجارو گاڑی ہے اور پڑوس میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس 2005 کا ماڈل کا کوئی کرولا ہے، اس کے بیٹے سے تو منہ بھی نہیں لگاتا، اس لیے کہ ابو کے پاس پجارو ہے، ہم تو مالدار لوگ ہیں.
اب تو ان چیزوں کو عزت کا سبب سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. یہ پجارو اس کو اللہ نے دی ہے, اس کو بھی وہ 5000 2005 کے ماڈل کا کورولا بھی اللہ نے دیا ہوا ہے. تمہارے پاس اچھی گاڑی ہے, اس کے پاس ردی گاڑی ہے, یہ اللہ نے دیا ہے آزمانے کے لیے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس لیے دیا کہ تمہیں آزمایا, آزمانے کے لیے دیا ہے. یہ عزت کا سبب نہیں ہے. ان چیزوں کی وجہ سے تم اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو, اس لیے کہ چیزیں اللہ نے تمہیں خود دی ہوئی ہے. تم اللہ کے ہاں عزت اور مقام کا مستحق اس وقت بن سکتے ہو کہ جب تم خود کوشش کر لو, اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرو. تو قرآن کی تربیت کیا ہے بچوں کی, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. یہ والد اپنے اولاد کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا کسی مسلمان کو بھی حقیر جانتے ہوئی اس سے منہ نہیں پھرنا, اس سے گفتگو کرتے ہوئی یا ایسے ہی جب راستے میں اگر سامنے سے آتا ہے تو اس کی طرف اپنا جو ہے نا وہ کندھا کرنا, پیڑ کرنا, اس سے نفرت کرتے ہوئے کام نہیں کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. بیٹا جب چلتے ہو, جوان ہوتے ہو, جوانی آتی ہے, قوت بازو, تو زمین میں تکبر کے ساتھ نہیں چلنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. تکبر نہیں کرنا. کیوں؟ جوانی ہے, والد صاحب مالدار ہے, افسر ہے, جرنل ہے, فلاں ہے, تو تکبر کیوں نہ کریں, میں تو فلاں کا بیٹا ہوں. تکبر اس لیے نہ کریں کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. متکبر انسان اللہ کو پسند نہیں ہوتا, اللہ کی نگاہوں سے گر جاؤ گی. تکبر کرو گی اللہ کی نگاہوں سے گر جاؤ گی, ذلیل ہو جاؤ گی. عزت اور ذلت کا مالک وہ ہے. کل یوم هو فی شان. روزانہ وہ کسی نہ کسی تدبیر میں ہوتا ہے, کسی سے عزت چنتا ہے, کسی کو ذلت دیتا ہے, کسی کو عزیز بناتا ہے. یہ اس کا کام ہے. اللہ کی نگاہوں سے گر جاؤ گی, یہ کام نہیں کرنا. پھر کیسے چلیں؟ بوڑھوں کی طرح چلیں. جوانی ہے, 20-25 سال کی عمر ہے, تو 80 سال کے بابا کی طرح چلنا شروع کریں. نہیں, وقصد فی مشی کا, درمیانہ روی. نہ بوڑھوں کی طرح چلیں, کیونکہ تقوی کا تعلق چال سے نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے میں بہت بڑا متقی ہوں, چلو میں اپنے سر کو جھکا کر کے, کمر کو خم کر کے 1 منٹ میں 1 قدم اٹھاؤں گا. عمر ابن خطاب نے کسی کو دیکھا ایسے چلتے ہوئی, کہا مجھے کوڑا پکڑا دو, اس کی طبیعت صاف کر لوں. 5-6 مارا, اس کا صحیح چلو. جوان ایسے نہیں چلتا. اور تقوی جو ہے نا چال میں نہیں ہے, تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. اور پھر ہمارے دشمن ہے یہ کفار. مسلمان قوی ہوتا ہے, شجاع ہوتا ہے, دلیر ہوتا ہے. ایسے چلو گے تو کفار تم میں ان کو امید پیدا ہوگی کہ مسلمان کمزور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر صحابہ اکرام کو کیا کہا کہ تم نے جو طواف کرنی ہے اس میں ایک سعی ہے, وہ تیز قدمی ہے. اس میں حکمت کی آتی, اس لیے کہ مشرکین دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان مدینے میں رہے ہیں, مدینے کی آب و ہوا ٹھیک نہیں, ان کی صحتیں خراب ہو گئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم پہلوان گردی کرو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ابھی بھی مسلمان تندرست صحت مند ہے. تو درمیانہ روی, درمیانہ چلنا ہے. اور پھر وغضض من صوتک, جب بات کرتے ہو تو بعض اوقات میں اپنی آواز کو پست رکھنا ہے, اس لیے کہ بازاروں میں چیخنا, چلانا, قہقہ لگانا, اونچی آواز سے ہنسنا, یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. اور پھر مسلمان کو تو بالکل زیب نہیں دیتا. حسن بصری نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا جو قہقہ لگا رہے تھے, ہنس رہے تھے اونچی آواز کے ساتھ. تو حسن بصری نے کہا کہ جا کر ان کے پاس کہ بیٹا پل صراط تم نے عبور کر لیا ہے, پل صراط سے تم گزر چکے ہو. وہ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے تمہارے نامہ اعمال تمہیں دیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا کہ بائیں ہاتھ میں؟ نہیں, ابھی بھی نہیں دیا گیا, پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا ہوگا. تمہیں پتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. تو کہنے لگے پھر اس طرح اونچی آواز کے ساتھ ہنسنا اس کو زیب دیتا ہے جس کو جنت مل گئی ہے. جب پوری صراط سے گزر جاؤ گی, تمہاری نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے اور جنت میں تمہیں داخلہ مل جائے, پھر وہاں پہ جا کر کیسا قہقہ لگانا, وہ خوشی کی جگہ ہے جنت. ابھی ہمارے سامنے بہت ساری مصیبتیں ہیں. کسی کو پتہ نہ ہو کہ کل جو ہے نا میرے بارے میں جیل کا فیصلہ ہوگا یا آزادی کا,
کیا وہ اس انداز میں قہقہ لگائے گا؟ پھر خصوصاً مسلمانوں کو دیکھ کر کے، کسی مسلمان انسان کو، کسی مسلمان عورت کو حجاب، اسلامی حجاب میں دیکھ کر کے، کسی نوجوان کو اسلامی شکل میں دیکھ کر کے اس کا مذاق اڑانا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ لوگ اپنی نامہ اعمال کو دیکھیں گی کہ اس میں ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ درج ہے، تو کہیں گے یا ویلتنا، ہمارے اوپر افسوس، ما لہذا الکتاب، میری اس نامہ اعمال کو کیا ہوا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑ دیا نہ کبیرہ گناہ، سب کو درج کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ صغیرہ کیا ہے؟ تبسمک بأخیک بالاستہزاء، صغیرہ گناہ جو اس نامہ اعمال میں درج آئی ہے کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑاتے ہوئے تم نے لبخند کیا ہے، تبسم کیا، اور کبیرہ یہ ہے کہ القہقہۃ بالاستہزاء بالمؤمن، کسی مسلمان کا مذاق اڑاتے ہوئے قہقہ لگایا ہے تم نے، اس لیے کہ مسلمان کے اللہ کے ہاں بہت بڑی عزت ہے، مسلمان کی عزت یہ حرم مکی کی عزت سے زیادہ ہے۔ سود کا جو آسان سے آسان گناہ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے، آسان سے آسان گناہ، سب سے کمتر درجے کا گناہ سود کا یہی ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے، اور سب سے بڑا سود کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا الاستطالۃ فی عز المسلم، کسی مسلمان کی بے عزتی کرانا سب سے بڑا سود ہے۔ اس میں آپ غور کریں، سب سے آسان درجہ یہی ہے، کمتر درجہ ماں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اور سب سے بڑا سود کیا ہے کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا۔ تو مطلب ایک مسلمان کی بے عزتی کرنے والا شخص اس سے بدتر ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ تو مسلمان کا مذاق اڑانا، اس کے ساتھ استہزاء کرنا، اس کے دین کا مذاق اڑانا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کیا کہتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، لقمان، بیٹا اپنی آواز کو پس رکھنا ہے، لیکن یہاں پہ من تبعیضیہ بعض آواز کو، اس لیے کہ کبھی آواز کو اونچی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا میں درس دے رہا ہوں، خطبہ جمعہ ہے، یا کہیں آپ نے بہت سارے لوگوں سے بات کرنی ہے تو آپ کو آواز بلند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو لقمان کہتا ہے کہ جب ضرورت نہ ہو تو پست آواز میں گفتگو کرنی ہے۔ کیوں ابا آواز بلند کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ گدھے کی شباہت ہے اس میں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے جو منکر آواز ہے گدھے کی آواز ہے۔ تو بہت زیادہ اونچی آواز میں بولنا، بازاروں میں چیخنا چلانا، یہ تو گدھے کی شباہت ہے، گدھے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ 10 نصیحت ہے جو لقمان حکیم نے کی اپنے بیٹے کو، یہ تربیت الایمانیہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی عبداللہ ابن عباس کی تربیت کی 10 باتوں کے ساتھ، اور وہ کل امت کے بچوں کی تربیت ہے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹا میں تمہیں 10 باتیں سکھاتا ہوں، آپ نے ان کو سیکھنا ہے اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے اور زندگی ان کے مطابق گزارنا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، وہی ان الشرک لظلم عظیم لا تشرک باللہ، اللہ کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کی حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے حدود کی حفاظت۔ اللہ کے رسول اس بچے کی تربیت کیا کرتے ہیں؟ بیٹا اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرنا، اللہ کے دین اور قوانین کی حفاظت کرنی ہے، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی دین کی حفاظت کریں گے کیا فائدہ ملے گا؟ تجدہ تجاہک، بیٹا زندگی ہے، اس میں اونچ نیچ ہے، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے گی اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، جیسے اللہ کا ہوگی اجابت فوراً آئے گی، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ کے رسول نے جو کہا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ کل دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر مشکل کے ٹائم ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اجابت نہیں آتی، تقصیر ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اللہ کی اس طرح حفاظت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم ہمیشہ اللہ کی حفاظت کرتے رہو گے دین کی، تو جب بھی تم پر مشکل آئے گی تم یا اللہ کہو گے، اللہ تمہارے سامنے ہوگا۔
اجابت آئے گی۔ اور دوسری تربیت کی بات، اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا ہمیشہ تمہاری امید اللہ کے ذات سے وابستہ ہونی چاہیے، جب بھی مانگتے ہو اللہ سے مانگ لیا کرو، جب بھی مانگتے ہو۔ اگر بچپن میں یہ باتیں بچوں کو سکھائی جائے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ بچے کیسے ہوں گے بڑے ہو کر کے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس کی عمر اب 10 سال بھی نہیں ہے، 10 سال سے کم عمر بچے کی اللہ کے رسول تربیت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی مدد مانگتے ہو مشکل میں اللہ سے مدد مانگنا ہے، کسی پیر بابا قبر شجر حجر کے پاس نہیں جانا، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ آپ کی مدد پر قادر ہے اس سے آپ مدد کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے وسیلے کی حد تک سمجھنا ہے۔ آپ پر ایک مشکل آئی ہے، آپ کے تعلقات ہیں، تو آپ نے اپنی اس تعلق سی مدد تو لے سکتے ہیں کہ آپ میری سفارش کرائیں، لیکن اس کو آپ نے سبب کے حد تک سمجھنا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہیں تو وہ بندہ آپ کی سفارش بھی نہیں کرے گا اور کر بھی نہیں سکتا، سفارش کرے گا قبول نہیں ہوگی۔ جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اگر یہ کل انسانیت جمع ہو جائے بیٹا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو امت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ کل انسانیت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی، مگر وہ نفع جو آپ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ کل امت جمع ہو جائے کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے تو آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، مگر وہی تکلیف اور نقصان جو آپ کی تقدیر میں پہلے سے اللہ نے لکھ لیا ہے۔ اور پھر رفعت الاقلام وجفت الصحف، وہ قلم جس کے ذریعے سے اللہ نے تقدیر لکھ لیا ہے وہ قلم کاغذ سے اٹھایا گیا ہے، اور وہ کاغذ جس میں تقدیر کی باتیں لکھی ہوئی ہے وہ کاغذ خشک ہو چکا ہے، اس کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، لا یتغیر ولا یتبدل، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنْ تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشِّدَّةِ، بیٹا خوشحالی میں ہمیشہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، جب خوشحالی ہے، جوانی ہے، مالداری ہے، سہولیات ہے، تو ان اوقات میں اللہ کو نہیں بھول جانا، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یعرفک فی الشدہ، جب تم پر پریشانی آئے گی اور تمہاری آواز اوپر جائے گی تو آپ کی آواز پہچانی ہوئی آواز ہوگی اور اللہ کی مدد فوراً آئے گی استقبال کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی کوئی بندہ دعا مانگتا ہے کسی مشکل میں، تو وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ یہ آواز اجنبی آواز ہے، یہ کبھی اوپر آئی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک اس بندے پر مصیبت نہیں آئی تھی، یہ اپنی عیاشوں میں مگن تھا، مست تھا، اب مصیبت آ گئی، ابھی بے بس ہوا ہے، اب اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ میری توبہ، اس پریشانی کو دور فرما، تو ملائک اللہ سے کہیں گی تو اجنبی آواز ہے، پہلی بار آ رہی ہے، تو جب ملائک اجنبی آواز کہیں گے تو اس بندے کی مدد نہیں ہوگی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مشکل میں پھنستا ہے تو آواز دیتا ہے اللہ رب العزت کو، ملائک اللہ کے سامنے سفارش کریں گے کہ اللہ یہ تو پہچانی ہوئی آواز ہے جو ہمیشہ اوپر آتی رہتی ہے، اس پر مشکل آئی ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اللہ رب العزت فوراً اپنی مدد بھیجتے ہیں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیڑ میں تھے اور ذکر کر رہے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تقصیر غلطی میری ہے اللہ، ملائک نے کہا یا اللہ یہ تو آپ کے اس معروف بندے کی آواز ہے جس کی آواز ہمیشہ اوپر آتی رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بالکل یونس ہے، یہ یونس کی آواز ہے جو پہلے بھی ہمیں پکارتا تھا۔ اللہ نے فوراً مدد بھیجی اور یونس علیہ السلام کو اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ اللہ کے رسول کیا تربیت کرتے ہیں بچوں کی جس کی عمر 10 سال سے کم ہے؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اس کا مطلب یہ کہ اس عمر میں بچے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھول جانا، مشکل میں اللہ کو پہچانیں گے۔ اور پھر وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، بیٹا آپ سمجھ لیں، اپنا یہ عقیدہ بنائیں
کہ ہمیشہ صبر اور مدد یکجا ہوتی ہے. آپ صبر کریں گی تو آپ کی مدد ہوگی، صبر کریں گی مدد ہوگی. وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، بیٹا جب بھی پریشانی آتی ہے سمجھ لیں کہ اس کے بعد آسانی ہے، اس کے بعد کشائش ہے، اس کے بعد روشنی ہے. رات کے بعد، رات کی ظلمت اور اندھیرے کے بعد پھر صبح کی روشنی ہوتی ہے. تو جب بھی مرض جب آتا ہے تو آپ صحت کی امید رکھیں کہ اس کے بعد صحت مندی ہے. فقر آتا ہے یقین کریں کہ اس کے بعد مالداری ہے. کوئی بھی پریشانی، غم آتا ہے یقین کریں اس کے بعد خوشی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور پھر وَاعْلَمْ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر ایک سختی کے ساتھ دو آسانی ہے. ہر ایک سختی کے ساتھ دو آسانی ہے. ایک سختی آئی ہے پریشان نہیں ہونا، یہ ختم ہوگی دو آسانی آ جائے گی. یہ تربیت کی 10 باتیں ہیں، ایمانی تربیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سکھائی ہے. تو لقمان کی وہ 10 باتیں اور نبی علیہ السلام کی 20 باتیں، اگر ان 20 باتوں کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو کوئی کمی باقی نہیں رہے گی، کسی اور بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا میدان جہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے وہ ہے الخلقیہ، تربیت الخلقیہ، ان کی اخلاقی تربیت. یہ جو باتیں میں نے کی ہے ان 20 وصیتوں میں تو اخلاقی تربیت بھی ہے. اخلاقی تربیت سے مراد بچوں کو اچھی صفات سکھانا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے ہمیشہ. بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. صداقت میں خیر ہے، جھوٹ بولنے میں انسان کا نقصان ہے. جھوٹ بولنا انسان کی شجاعت کے خلاف ہے. بزدل انسان جھوٹ بولتا ہے، دلیر اور شجاع انسان جھوٹ نہیں بولتا. پھر مومن کو زیب نہیں دیتا. بیٹا جھوٹ بولنا منافقت کی اساس بنیاد ہے. جس نے جھوٹ بولنا شروع کیا بعید نہیں ہے کہ منافقت کی طرف چلی جائے گا. لیکن افسوس اس دور کے والدین پر، یقیناً آپ کی طرح اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جن چیزوں کا خیال نہیں کریں گی. بیوی اپنی بیٹے کے ساتھ شوہر کی اجازت کے بغیر بازار میں گھومنے کے لیے جاتی ہے. شام کو جب شوہر آتا ہے کہ ہاں آج کہاں گئی تھی؟ میں تو آج سارا دن گھر میں بیٹھی رہی ہوں، کھانا پکاتی رہی ہوں، کپڑے دھوتی رہی ہوں، میں تو آج نکلی نہیں ہوں گھر سے. یہ والدہ کیا سکھاتی ہے اپنی بیٹی کو؟ اپنی بیٹی کو جھوٹ سکھاتی ہے کہ بیٹی جب تم بڑی ہو جاؤ گی اور تمہاری جب شادی ہوگی تو تم نے یہی سلوک اپنے شوہر کے ساتھ کرنا ہے. میں نے بہت غور کیا اور دیکھا ہے جن لوگوں کی زندگیوں کے متعلق مجھے علم ہے کہ بیٹیاں شادی کرنے کے بعد ان کا وہی نقش، وہی رول، وہی کردار ان کا ہوتا ہے جو ان کی ماں کا ان کے والد کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آئیڈیل ہے. ہر بیٹی کے لیے اس کی ماں آئیڈیل ہے، الگو ہے، سرمشق ہے. اس سے یہ باتیں سیکھتی ہے. والد صاحب دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک آتا ہے بیچارہ بالکل سادہ سا، یہ چیز کہاں کی بنی ہوئی ہے؟ ہاں تو اس کے اوپر میڈ ان جاپان لکھا ہوا، جاپان کی چیز ہے. باپ کو بھی پاتا ہے، بیٹے کو بھی پاتا ہے کہ پاکستانی چیز ہے، کمپنی والے نے جھوٹ اس کے اوپر میڈ ان جاپان لکھا ہے. تو اس باپ نے اپنی بیٹے کو کیا سکھایا؟ خیانت، مسلمان کو دھوکہ دینا. یہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں نے تو اس کو ٹھیک ہے دھوکہ دیا، 100 روپیہ کما لیا ہے، لیکن 100 روپے کی خاطر اپنے بیٹے کو 1 کروڑ کا نقصان پہنچایا ہے. میں نے کبھی کل زندگی خیانت کرتے رہے گا. اور میں نے دیکھا ہے ایسے دکانداروں کو کہ 18 سال کا لڑکا ہے، جھوٹ اور خیانت میں اپنی 50 سال کے باپ سے چند قدم آگے ہے. والد کی عمر 50 سال ہے، بیٹے کی عمر 18 سال ہے. جھوٹ، خیانت، دغا، دھوکہ بازی میں اس سے کئی قدم آگے ہیں. تو اخلاقی تربیت یہ کہ ان کو اچھی صفات، امانت داری، بیٹا امین رہنا ہے. جو بھی امانت تمہیں دی جاتی ہے اس میں اپنی خیانت نہیں کرنی. آپ اگر کہیں استاذ لگتے ہیں تو آپ نے وہ موضوع پڑھانا ہے جو آپ پڑھا سکتے ہو. بیٹے جب آپ اسکول ٹیچر بنیں گی، پروفیسر بنیں گی تو وہ بچے جو آئیں گے آپ کے اسٹوڈنٹس بنیں گے وہ امانت ہے. ان کی عمر امانت ہے، ان کا وقت امانت ہے، اور جو موضوع آپ پڑھاتے ہیں وہ بھی امانت ہے. اگر آپ کو نہیں آتا موضوع آپ پڑھائیں گے تو نسل خراب ہو جائے گی. یہ خیانت ہے، خیانت نہیں کرنی، کسی کے مال میں خیانت نہیں کرنی، اس کام کی ذمہ داری نہیں لینی جو آپ کر نہیں سکتے.
بیٹا وعدہ خلافی نہیں کرنا. کیس پڑا ہوا ہے, قرضدار کا فون آتا ہے کہ جو مدت پوری ہو گئی, قرض نہیں دینا, بالکل کچھ نہیں, اکاؤنٹ میں تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے, اس حال میں کہ کئی لاکھ کا کیش پڑا ہوا, 1 روپیہ بھی نہیں ہے, آپ ہفتے کے بعد فون کریں. یہ اس حال میں کہ وعدہ ہوا تھا. والد نے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا؟ وعدہ خلافی سکھایا ہے. کوئی فون کرتا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, فون اپنے بیٹے کو پکڑا کر کہتا ہے کہ اس کو کہو کہ بیٹا کسی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں, گھر پر نہیں ہے, فون گھر چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں. اپنے کل گھر والوں کو, بیوی کو, بچوں کو, بیٹیوں کو, سب کو کیا سکھا رہا ہے؟ جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے. والدین آئیڈیل ہے, جو یہ کچھ کریں گی. اولاد کی ایسی محبت ہوتی ہے والدین کے ساتھ کہ اولاد والدین کے ہاتھوں میں سفید کاغذ ہے, والدین اس سفید کاغذ کے اوپر جو مرضی لکھیں. اخلاقی تربیت, امانت, صداقت, عدالت, شجاعت, سخاوت, کرم, احسان, عفو, درگزری, لوگوں کی غیبت سے اپنی زبان کو بند کرنا, اور لوگوں کے عیوب کا تذکرہ نہ کرنا, اور فضول بات نہ کرنا, اور اسی طرح جو گناہ ہے گناہوں کی نفرت ڈال دینا کہ بیٹا یہ جب بالغ ہو جاؤ گی خبردار اپنی شہوات کو کنٹرول کرنا ہے. یہ عمل قوم لوط انتہائی برا عمل ہے. انسان لڑکے جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. اتنا برا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش میں حرکت پیدا ہوتی ہے غصے کی وجہ سے. یہ کسی گندی قوم کی عادت ہے. کتا بھی عمل نہیں کرتا, خنزیر بھی نہیں کرتا, گدھا بھی ایسا کام نہیں کرتا. تو جو انسان یہ کام کرتا ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہے, خنزیر سے بھی بدتر انسان ہے. یہ کام نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, 5 منٹ کی شہوت کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن, زنا کرتے ہوئے ایمان تمہاری سر سے اوپر چلے جاتا ہے, ایمان سے خالی ہو جاؤ گی. اس ٹائم میں اگر تمہارے موت آ جائے تو کفر کی موت ہوگی. گناہوں کی نفرت, اور اس طرح جو مائیں ہیں اپنی بیٹیوں کو جو بے پردہ عورت ہے ان کی گندگی بیان کرنا کی انتہائی ناقص لوگ ہیں. ان کو اپنی عزت کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس کو ایک قیمت بہا سونا اور سکے سے بہتر بنا دیا ہے کہ اس تک ہر کس اور ناقص کی رسائی ناممکن ہے. یہ پردوں کے اندر بند ہے, محفوظ ہے, اس کی حفاظت کی گئی ہے, اس کا بڑا مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد کی نعمت میں سب سے پہلے بیٹی کا نام لیا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہے بیٹی دے دیں, جس کو چاہے بیٹا دے دیں. اللہ نے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا ہے. عورت میں اسلام کا مقام ہے. جب بیٹی ہے پھر بھی اس کا حق ہے. 2 بیٹیوں کی تربیت جنت میں جانے کا سبب ہے, جہنم سے بچنے کا سبب ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر ایک بیٹی ہو, اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک بیٹی کی بھی اگر صحیح تربیت کی جائے, اسلامی تربیت, کانت لہا سترا من النار, یہ بھی اپنے والدین کے لیے جہنم سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کل یہ بیوی بنے گی, اس کے حقوق ہے, اللہ کے رسول نے اس کے حقوق بیان کیا ہے. اس کے بعد یہ ماں بنیں گی تو جنت اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے گی. الجنت تحت اقدام الامہات. ہر میدان میں اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. بیٹے اپنی عزت کا خیال کرنا ہے, لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا. اسلام کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف دیکھنا, حدیث کو دیکھنا. مسلمانوں میں بدعملی پیدا ہوا ہے, کفار کے اسیر بنے ہوئے ہیں. اپنی بیٹی کو یوں تربیت کرنا اور اپنے بیٹے کو فحش لٹریچر کی طرف نہیں دیکھنا, فضول باتیں نہیں پڑھنی, فحش قسم کی ویڈیو نہیں دیکھنا. اس سے تمہارے ایمان کا نقصان ہوگا, اللہ ناراض ہوگا, عقل تمہاری چھین لی جائے گی, بے برکتی پیدا ہوگی, عمر میں برکت نہیں رہے گی. یہ اخلاقی تربیت, یہ بھی والدین کا فرض بنتا ہے کہ وقتاً فوقتاً, اب خصوصاً جب اولاد بالغ ہوتی ہے اس عمر میں والد کا فرض بنتا ہے اپنے بیٹے کی اصلاح, اور ماں کا فرض ہے اپنی بیٹی کی اصلاح, اس کو سمجھانا. اور تیسرا میدان ہے وہ عقلی تربیت. ہر وہ چیز جس سے بچے کے عقل مندی میں فائدہ اس کو ملتا ہو, کوئی ایسا علم, کوئی ایسی کتاب, کوئی ایسا واقعہ, اور ایسے اشعار اور ایسے لوگوں کی صحبت جس سے بچے کے عقلی تربیت ہوتی ہو, عقل میں نشو و نما پیدا ہوتی ہو. عقلانی تربیت یہ بھی ضروری ہے. اور ہر وہ چیز جس سے بچے کے عقل کو نقصان ہوتا ہو, مثلا نشاور چیزیں,
اور اس طرح گناہ معاصی اور اس طرح بہت زیادہ غصہ کرنا، چھوٹی سی چھوٹی بات پر غصہ کرنا، ان سے انسان کے عقل میں کمی پیدا ہوتی ہے. ان چیزوں سے بچوں کو روکنا اور ان کے عقلی جو تربیت پرورش نشو و نما ہے اس کا خیال کرنا. اور چوتھا میدان ہے جسمانی تربیت، بچے کی صحت کا خیال کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی صحت کا خیال کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر جن کی عمر کوئی 10-15 برس تھی، یہ گھڑ سواری کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑے دوڑاتے تھے، اور جن گھوڑوں کی جسمانی تربیت ہوئی ہوتی تو ان کی مسافت یہ ہوتی تھی، اور جو عام گھوڑے ہوتے تھے ان کے دوڑنے کی مسافت یہ ہوتی تھی، اور میں بھی ان میں سے تھا جو گھوڑے دوڑاتے تھے. تو بچوں کو پھر اندازی سکھانا، تریاکی سکھانا، ان کو گھڑ سواری سکھانا، ان کو ورزش کرانا، گھر میں ان کی ورزش کا اہتمام کرنا، اور ان کے ساتھ کبھی خود والد کھیلے، ان کو سکھانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ کبھی حمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی دوڑنا سکھاتے تھے. اسی سفر میں گئے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ کرام کہ آپ آگے چلے جائیں. عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں اللہ کے رسول مجھ سے آگے نکلے. پھر جب آپ کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے رسول نے ایک سفر پر میرے ساتھ آپ نے دوڑ لگایا تو میں اللہ کے رسول سے آگے بڑھی، اس لیے کہ آپ کا جسم کچھ بھاری ہوا تھا. اب کتنی عمر تھی عائشہ کی؟ بیوی تھے لیکن 15 یا 16 سال اس کی عمر تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول جب فوت ہوئے تھے اس کی عمر 18 برس تھی، اور اللہ کے رسول کی عمر 63 سال، 50 سال کی عمر میں آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا. تو ان کو ان چیزوں میں شریک ہونا اور ان کو سکھانا یہ والد ہونے کے مقام کے خلاف نہیں ہے. بچوں کو جسمانی تربیت کرنا، ان کو جسمانی تربیت دینا، یہ 4 تربیت ہے جو والدین کی ذمہ داری اعلیٰ سبیل الاختصار ذکر کر رہا ہوں. اس دور میں بصیرت اور فقاہت یہ کہ جس دور میں عالم ہے اس دور کے مطابق بات کرے. جو میں نے غور کیا ہے، تربیت کی 3 وسائل ہے ہمارے اس زمانے میں. پہلا جو وسیلہ ہے وہ گھر ہے، والدین کے سلوک اور کردار، یہ انتہائی اہم ہے. اس کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور والدین کو اپنے اخلاق کے بارے میں اور اپنی گفتگو کے بارے میں، خصوصاً والدین کا رویہ اولاد کے سامنے کچھ ہونے چاہیے. اور اگر ان میں کوئی کمی غلطی ہے تو والدین جب اولاد گھر میں نہ ہو پھر جو ہے نا وہ مثلاً اگر انہوں نے ان کا آپس میں اختلاف ہے کسی بات میں تو اولاد کے سامنے اپنے اختلاف کا تذکرہ نہ کریں. شوہر اپنے اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو نہ ڈانٹے، بیوی اپنی اولاد کے سامنے اپنی شوہر کی بات کا جواب نہ دے دے، اور جو ہے نا وہ غصہ نہ کرے، اس سے منفی اثر پڑتا ہے. اگر کوئی بات ہے، اختلاف ہے ان کے درمیان، جب بچے سکول چلے جائیں گے یا سو جائیں گے پھر جا کر کے چپ کر کے بات کریں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ تربیت انتہائی مشکل کام ہے، انسان کو تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر رہنا پڑے گا. یہی تو باتیں ہیں کہ جس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے سارے معاشرے میں بگاڑ ہے. جتنے بھی آپ کو اوباش عیاش نظر آئیں گی ان میں سے کوئی نہیں کہتا کہ میں کافر ہوں، سب کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرے والدین ہی مسلمان تھے. باتوں میں انشاءاللہ کہتے ہیں اللہ نے چاہا، شراب کی بوتل ہاتھ میں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے اس میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. اور دوسرا میدان وہ سکول ہے جس سے بچے الہام لیتے ہیں، جس سے بچوں کی تربیت پر مثبت یا منفی اثر پڑتا ہے، وہ سکول ہے. اس کے بارے میں خیال کرنا کہ میں اپنے بچے کو جس سکول میں ڈال رہا ہوں سکول کا نصاب تعلیم کیا ہے، یہاں پہ جو استاد یا استانی جو پڑھاتی ہے یا پڑھاتا ہے ان کا حلیہ کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، یہ سکول والے کس حد تک ان باتوں کا خیال کرتے ہیں. جو نصاب تعلیم ان کتابوں کو میں ایک مرتبہ دیکھوں، ایک نظر ڈال دوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً بچے سے پوچھنا کہ بیٹا آج آپ نے کیا سیکھا ہے، بیٹی آپ کو کیا ملا ہے، آپ نے کون سی نئی بات سیکھی ہے. ایسا نہ ہو کہ سکول میں ہم فیس بھی دے دیں اور اتنی احترام کے ساتھ ڈرائیور لگا کر کے گاڑی میں بھیج دیں اور بچے وہاں پہ سکول والے ہماری تربیت پر پانی پھینکتے رہیں. ایسا نہ ہو. اسلامی سکول اور جو صحیح نصاب ہو وہاں پہ اپنے بچوں کو تعلیم دلایا کریں وہاں سے. اور تیسرا میدان ہو میڈیا کا، اخبار، ٹی وی، کمپیوٹر، نیٹ، کیبل،
یہ ایک بہت بڑا میدان ہے تربیت کا. اس میدان میں اپنے بچوں کا خاص خیال کرنا کہ ان چیزوں کو تو غلط استعمال نہیں کرتے. اگر کسی کو کہا جائے کہ اپنا بیٹا مجھے دے دے، میں نے کہیں لے جانا ہے 2 گھنٹے کے لیے، تو کوئی بھی نہیں دے گا اجنبی کو. لیکن وہی اجنبی اور انتہائی قبیح اور فاسد اجنبی ٹی وی کی شکل میں گھر میں آتا ہے اور اس ہمارے بچوں کو لے کر کے کئی گھنٹہ وہ بیٹھتا ہے وہاں پہ. اس کی مرضی ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو مرضی پھینکے، جو مرضی ان کو بتلایا. والدین نے کبھی غور نہیں کیا کہ کون سا چینل لگا ہوا ہے اور یہ بیٹا کیا سن رہا ہے، اور یہ جو بندہ آیا ہوا ہے جس کی باتوں کو یہ بیٹا یا بیٹی اتنی غور سے سن رہا ہے، یہ اس کی باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی اسلامی بات ہے کہ غیر اسلامی بات ہے؟ ان باتوں سے اس کے عقیدے میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے اخلاق میں تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. تو سوال پیدا نہیں ہوتا. بس ٹی وی ہے، بچے کدھر ہیں؟ والدین آرام سے سو رہے ہیں، بچے پر ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ٹی وی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا باتیں سن رہے ہیں؟ یہی تو ٹی وی کا اتنا کردار ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لباس میں یہاں تک کہ کھانے پینے میں بوجھ یہ انگریز کیا ہے. یہ کفار جن کو اللہ نے شر الدواب کا سب سے بدترین مخلوق، ہمارے بچے، معصوم بچے، مسلمان بچے، ان کی نقل کرتے ہیں، ان کا نقل اتارتے ہیں اپنی بولنے میں، اپنی چلنے میں، اپنی ہر چیز میں. یہ سب کچھ یہ ٹی وی کا یہ سعی نامشکور ہے کہ ٹی وی نے سب کچھ دیا ہے ان کو. تو یہ جو اعلام کے جو وسائل ہے، اخبارات، نشریات کے جو آلات ہے، اس سے بھی بچوں کا بہت زیادہ تربیت ہو سکتا ہے. کہ جب آپ اس کا خیال کریں گے، اگر اس میں صحیح مواد نہیں ہے تو پھر بچوں پر پابندی لگائیں اور اس کے متبادل گھر میں کوئی ایسی چیز لا کر رکھیں جو بچے اسے مشغول ہو جائیں اور اپنا ٹائم وہاں پہ ضائع نہ کریں. صرف ٹائم ضائع نہیں ہوتا بلکہ ان کی تربیت پر منفی اثر پڑے گا. یہ 3 میدان ہے کہ ہم پہ ان کے ذریعے سے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے. اس میدان میں خیال کرنا. باقی اولاد کے جو حقوق ہے اور پھر اس میں جو تفصیل ہے وہ تو کئی گھنٹے کا موضوع ہے. میں نے اعلیٰ سبیل الاختصار ذکر کی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق دے دے اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہماری بیویوں کو شیاطین کے شر سے بچائے اور اس طرح فتنوں میں شکار ہونے سے بچائے. وباللہ تعالی توفیق. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.